جی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ ایشور نے یہ دنیا کس سسٹم کے تحت بنائی ہے، یعنی کس مقصد کے لیے بنائی ہے اور کیوں بنائی ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ دیکھیے، سنسار کے سچے مالک نے یہ دنیا انسان اور جنات کا امتحان لینے کے لیے بنائی ہے، پریکشا لینے کے لیے بنائی ہے، ٹیسٹ لینے کے لیے بنائی ہے، اسی مقصد سے بنائی ہے، امتحان لینے کے لیے، اور اسی مقصد سے چل رہی ہے۔ آئیے اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں تھوڑی سی۔ جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں ویڈیو کو پورا سنیں، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی جیون کے صحیح مقصد کو سمجھ پائیں۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے یہاں پر ہم یہ سمجھیں کہ یہ بات حقیقت ہے کہ انسان جو ہے اپنا مقدر عمر اور رزق، کتنی روزی کھانی ہے، کتنے دن دنیا میں زندہ رہنا ہے، تو عمر اور رزق اللہ کی طرف سے لے کے آتا ہے اور اپنے کرم لے کے جاتا ہے دنیا سے۔ لیکن دنیاوی چیز، دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں، نہ دنیا میں کوئی ایک کण کے برابر کوئی چیز انسان لے کے آتا ہے، دنیا کی چیز، مال ہے، دولت ہے، جو بھی کچھ ہے، اور نہ ہی ایک ذرے کے برابر، ایک کण کے برابر انسان لے کر جاتا ہے دنیا کی چیز۔ تو انسان کی شروعات جو ہے دنیا میں اکیلے آنے سے ہوئی۔ ہر انسان، ہر بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے اکیلا پیدا ہو کے آتا ہے اور پھر اکیلا ہی مر کر جاتا ہے۔ تو یہ ہے پیدائش اور موت کا سسٹم۔ اب اس کے بیچ میں جو زندگی بچی انسان کی، اس پر جو ہے ڈسکس کریں گے، اس پر بات کریں گے کہ یہ زندگی اور دنیا کس سسٹم سے اللہ نے بنائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سنسار کے سچے مالک کی طرف سے، اس دنیا میں انسان کی زندگی جینے کے سسٹم امتحان کے تحت، امتحان لینے کے لیے، پریکشا لینے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ جب بچہ پیدا ہو کے آتا ہے تو اس کی آتما بالکل کوری ہوتی ہے، گناہوں سے پوتر ہوتی ہے۔ کوئی کرم انسان دنیا میں کر کے نہیں آتا۔ یہاں پر یاد رکھیں، کرم وہ ہے جو ہاتھ پیر سے کیا جائے، تبھی وہ کام کہلاتا ہے۔ ہاں، ہر انسان اپنے بنانے والے مالک سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ میں دنیا میں جا کر تیری ہی عبادت کروں گا، تیری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چل کر، برائی سے بچ کر تجھے راضی کروں گا، تیرے حکموں پہ چلوں گا۔ اور سب سے مین مقصد کیا ہے؟ اللہ کا پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ مجھے دنیا میں پالنہار پہچان، میں پالنے والا ہوں، میں پیدا کرنے والا ہوں، میں نے تجھے عقل دی ہے، بن دیکھے میری پہچان کر، میری کھوج کر۔ اسی لیے سنسار کا سچا مالک دکھائی نہیں دیتا ہے، کیونکہ اس نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ بن دیکھے میری کھوج کر، میری پہچان کر۔ میں نے تجھے جیون کا سمے دیا ہے، اگر تو نے اس جیون کے سمے میں مجھے پہچان لیا اور میری کھوج کر لیا اور مجھے پا لیا تو تو نے سب کچھ پا لیا، اگر تو نے مجھے کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا۔ تو اللہ کی پہچان کا مادہ ہر انسان کے اندر ہے۔ اب ہم دیکھیں، انسان دنیا میں کوئی کرم کر کے نہیں آتا ہے، دنیا میں آ کر سیکھتا ہے۔ تو اللہ نے یہ سیکھنے کا مادہ رکھا ہے۔ دنیا میں بہت سارے کام ہیں، انسان کبھی کوئی کام سیکھ رہا ہے، کبھی کوئی کام سیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کی پہچان بھی سیکھ، جیسے دنیا میں اور کام سیکھ رہا ہے، ایسی اللہ کی پہچان بھی سیکھنی پڑے گی۔ تو انسان دنیا میں کوئی کرم کر کے نہیں آتا، دنیا میں ہی آ کر کرم کرتا ہے۔ دنیا میں صرف اپنا مقدر اور اپنی جو ہے عمر، روزی اور عمر لے کے آتا ہے خالی، اور دنیا سے پھر کرم کر کے یہاں سے اپنے کرم لے کے جاتا ہے۔ پھر اصل زندگی موت کے بعد ہے، وہاں پر ان کرموں کا بدلہ پاتا ہے ایشوری رچنا کے آدھار پر۔ اللہ نے ہمیں جیون دیا ہے، رچنا ہماری دو پرکار سے رچی ہے، اچھائی پہ چلیے، برائی پہ چل۔ اچھائی اللہ کی ہے، برائی شیطان کی ہے۔ اچھائی کا راستہ اللہ کا ہے، برائی کا راستہ شیطان کا ہے۔ ان دو راستوں کے دو انجام ہیں موت کے بعد کی زندگی میں۔ اچھائی کا انجام جو اللہ کو راضی کر کے مرے گا وہ جنت میں جائے گا، برائی کا انجام نرک میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے، انسان کے سچے بنانے والے نے، انسان کے اندر کوئی بھی کام سیکھنے کا مادہ اس لیے رکھا ہے تاکہ وہ میری پہچان کو سیکھے۔ اور اسی لیے قرآن مجید میں سب سے پہلے کیا فرمایا ہے؟ اقرا، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا کہ میرا گیان سیکھ، میرا گیان پڑھ۔ اگر تو نے دنیا میں سب کچھ پڑھا اور میں نے تجھے سب کچھ دیا، میرا ہی گیان نہ پڑھا، تو تیرا جیون ناکام ہو جائے گا۔ اب کیا پڑھ؟ یہ قرآن میں بتایا، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف میرے لیے ہیں، پہچان مجھے
میں سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں، میں پالنہار ہوں۔ کیسے پالنہار ہوں؟ میری قدرت کو، دنیا میں خاموش قدرت کو دیکھ کر مجھے بن دیکھے پہچان مجھے، اور میری تعریف پر راضی ہو جا۔ میں نے تجھے پیدا کیا ہے، جیون دیا ہے، میں تجھے کھلا رہا ہوں، پلا رہا ہوں۔ اب انسان نے دنیا میں سب کچھ سیکھا، ہر چیز کی پہچان کری، لیکن اپنے بنانے جس نے جیون دیا، جس نے پوری ساری عمر کھلایا پلایا، اسی کی پہچان نہ کری میرے بھائیوں، تو موت کے بعد انسان جہنم کے سوا کہاں جائے گا؟ پھر نرک کے سوا کہاں جائے گا؟ پھر اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا کہ دنیا میں جا کر میری پہچان کر، اور پہچان کر کے میرے ادھیکار مجھ کو دے کر مجھے راضی کر کے آ، اسی لیے پیدا کیا، اور انسان اسی کام کو نہ کرے تو پھر انسان جہنم کے سوا کہاں جائے گا موت کے بعد؟ تو یہ دنیا انسان کے امتحان کے تحت چل رہی ہے، اور انسان کے جیون کے جو بھی طریقے ہیں، طور طریقے ہیں، وہ ٹیسٹ لینے کے حساب سے چل رہے ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو پہلی دلیل تو یہ ہے کہ اللہ نے پیدا کرتے ہی جو ہے انسان کے اندر سیکھنے کا مادہ جو رکھا ہے، یہ بھی امتحان کا ذریعہ ہے کہ میری پہچان سیکھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب دنیا میں بچے کی روح آتی ہے، آتما آتی ہے، تو بے گناہ آتی ہے، یعنی وہ کوئی کرم کر کے نہیں آتی، صرف عمر اور رزق اپنی لے کے آتی ہے دنیا میں، جینے کا جو ہے سمے اور کتنی روزی کھانی ہے، کوئی کرم کر کے نہیں آتی۔ انسان کی آتما، انسان کی روح بالکل کوری آتی ہے، پھر دنیا میں آ کر اسے کرم کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ دونوں بہت بڑی دلیل ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے، یہ امتحان کے لیے اللہ نے یہ ایسا سسٹم بنایا ہے۔ تو انسان کا امتحان لینے کے لیے اللہ نے یہ ایسا سسٹم بنایا ہے۔ اچھا، جنات ہمیں دکھتے نہیں ہیں، پہلے ہم انسانوں کے بارے میں ہی سمجھ لیں۔ جیسے ہم اللہ کے پیدا کیے ہوئے جیو ہیں، مخلوق ہیں، ایسی جنات بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، مگر وہ ہمیں آنکھ سے دکھتی نہیں ہے۔ جن کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز، یعنی اس آگ سے پیدا ہے جو آگ آنکھوں سے دکھ نہیں سکتی۔ تو انسان دنیا میں ہر چیز کو سیکھ رہا ہے، یہ دلیل ہے کہ وہ دنیا میں کرم کر کے نہیں آیا، اس کی آتما کوری آئی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ابھی کہاں جا رہا ہے صبح صبح کہ خیرات کام سیکھنے جا رہا ہوں، کہ بھئی تو کہاں جا رہا ہے کہ راج مستری کام کر رہا ہوں، بیلداری کر رہا ہوں، کام بھی سیکھ رہا ہوں۔ تو کہاں جا رہا ہے کہ ٹیلر کا کام سیکھ رہا ہوں، کپڑے سینے کا، درجی کا کام سیکھ رہا ہوں، کارپینٹر کا کام سیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ نے ہر انسان کے اندر سیکھنے کا مادہ رکھا ہے، اور اسی میں سے پھر ایک راستہ دیا ہے اپنا کہ میری پہچان بھی سیکھ۔ مین راستہ یہ ہے، اور دنیا کی حقیقت پر غور کر، دنیا دھوکہ ہے۔ مجھے پہچان، میں نے تیرے جیون کی شروعات کرائی ہے، میں اس کائنات کو چلا رہا ہوں، میں دن نکالتا ہوں جب تم کوئی کام کرتے ہو۔ تو سب سے پہلے مین چیز کیا ہے کہ اپنے مالک کی پہچان کرنا۔ اب پہچان تو وہ کرے گا جو مالک کی قدر کرے گا، جو مالک کی طرف دھیان لگائے کہ میں کون ہوں، کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ جو مالک کی قدر کرے گا، اس کا احسان مانے گا، وہ مالک کی کھوج کرے گا، اور جو ناقدری کرے گا وہ کیوں کھوج کرے گا بھائی؟ کیوں اس کی پہچان کرے گا؟ اسی بات کو قرآن مجید میں سورہ دہر میں سنسار کا سچا مالک انسان کے بارے میں کہتا ہے کہ ہم نے انسان کے سامنے دو راستے کر دیے، چاہے وہ ہمارا احسان مانے، ہم نے اسے پیدا کیا، جیون دیا، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، چاہے وہ ہمارا احسان مانے یا ہمارا انکار کرے۔ انکار کرنے والوں کے لیے ہم نے جہنم کی آگ، نرک کی آگ تیار کر رکھی ہے، قید خانہ سجا کا۔ اور احسان ماننے والوں کا انجام، جو اللہ کا احسان مانے کہ مالک نے جیون دیا، اس کا احسان مان کر اس کے احسان کی محبت میں اس کی عبادت کریں، اس کا احسان مان کر اور جو ہے پھر اس کی کھوج کریں، اس کی پہچان کریں بن دیکھے، اور اس کو پہچان کر اس کے حکموں پر چل کر اسے راضی کر کے مر کے جائیں، تو ایسے لوگوں کے لیے سورگ ہمیشہ کامیابی کا جیون تیار ہے۔ جو اس دنیا کے دھوکے کو پہچان کر کے، یہ دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے، دکھوں کا جہان ہے، اور جو ہے بیماریوں کا جہان ہے، یہ دنیا میں زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اپنے دل کو سمجھا کر دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کرے، اس کے دھوکے کو پہچان کر کے، اور اپنے سچے مالک کو پسند کر لے۔ دنیا کی ہر چیز سے دل ہٹا کر کے اپنے مالک کو دل دے دے۔ جب اس دنیا سے جائے تو اپنے مالک کا بن کے جائے، اس دنیا کا بن کے نہ جائے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا انعام جنت کا گھر تیار ہے اس دنیا کے بدلے میں، جو اس نے اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے اس دنیا کی محبت چھوڑی ہے، اس دنیا کو ناپسند کیا اور اپنے مالک کو پسند کیا، تو اس دنیا کے بدلے میں ہی اللہ تعالیٰ اس سے بہترین جیون جنت میں عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں نا کہ جیسے کرم ویسا بدلہ، تو جو اس دنیا کو چھوڑے گا، اس دنیا کے بدلے میں جنت ہے اس کے لیے موت کے بعد۔ اچھا، اب اللہ نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، تو امتحان کیا ہے؟ امتحان یہ ہے کہ کون مالک کی قدر کرتا ہے، اس کو یاد کر کے کہ میرا کوئی مالک ہے، میں دنیا میں آزاد نہیں ہوں، اللہ کو پہچانے، پھر اس کی کھوج کرے بن دیکھے، اسے پہچانے۔ اب جو قدر کرے گا وہ پہچانے گا،
تو اسی لیے پیدا کیا ہے، یہی امتحان ہے کہ کون میری قدر کرتا ہے اور کون میری ناقدری کرتا ہے، کون میرا احسان مانتا ہے اور کون میری ناشکری کرتا ہے، یہ ہے امتحان۔ یہاں سے انسان کی جیون کی شروعات ہوتی ہے اچھائی یا برائی کی۔ کوئی بھی انسان اس وقت تک سچا اور اچھا انسان نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے بنانے والے سچے مالک کو نہ پہچانے اور اس کے حکموں کو نہ جانے، کیونکہ جب انسان اپنے بنانے والے سچے مالک کو پہچانے گا، اپنے اندر اس کی رچنا جو رچی ہوئی ہے اس کو پہچانے گا، تو اس رچنا کے آدھار پر اپنے مالک کے حکموں پر چلے گا۔ اور رچنا کیا ہے کہ پوری طرح برائی سے بچنا ہے اور پوری طرح اچھائی پر چلنا ہے، تبھی انسان اچھا انسان بنتا ہے۔ ایماندار، ایمان والا، قرآن میں اسی بات کا ذکر ہے کہ ایمان والے ہی موت کے بعد کامیاب ہوں گے، جو ایماندار سچے لوگ ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے۔ اب کوئی بھی انسان ہرگز اس وقت تک ایماندار نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے مالک کو، سچے بنانے والے مالک کو ٹھیک سے نہ پہچانے اور اس کے حکموں کو نہ جانے۔ بھائی جس نے جیون دیا اسی کو نہ پہچانا تو پھر وہ کائے کا ایماندار ہے؟ انسان دنیا میں جو ہے سارے کرم اچھے کرتا رہے اور اپنے مالک کے سوا کسی اور کی پوجا کرتا رہے، اس کی پہچان نہ کی، تو اس کے سارے کرم بیکار ہیں، وہ اچھے انسانی گنتی میں نہیں آئے گا وہ۔ اب سنو غور سے، دنیا میں سب سے سچے اور اچھے اور ایماندار انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ساری دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے اپنے مالک کو پسند کرے، جس نے اسے پیدا کیا، دنیا میں جیون کی شروعات کرائی، دنیا میں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، جس نے دنیا کی ہر چیز کو پیدا کیا، تو پیدا کی ہوئی چیزوں سے کو ناپسند کر کے پیدا کرنے والے کو پسند کرے، یہ ہے ایماندار۔ اس سے بڑی ایمانداری کی دلیل کیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے دل ہٹا کر کے، دنیا کی ہر چیز سے دل خالی کر کے دنیا بنانے والے کو دل دے دینا، یہ ہے سچی دلیل انسان کے سچا ہونے کی۔ اور اس کو پہچان کر اسی کا ادھیکار اس کو دے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ تو جس مالک نے ہمیں پیدا کیا، ہم کچھ نہ تھے، انسان بنایا، ہمارے ساتھ احسان کیا، جس مقصد سے پیدا کیا اس مقصد کو پورا کیا، یہ ہے سچا انسان۔ اب یہ راستہ اسلام دھرم دکھاتا ہے، یاد رکھیں، یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہی سچا دھرم ہے کہ انسان اپنے مالک کو پسند کرے اور جس مقصد سے پیدا کیا اس مقصد کو پورا کرے اور اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چلے، برائی سے بچے اور دھرتی پر فساد نہ پھیلائے۔ جس کی یہ دنیا ہے اسی کا قرآن ہے، وہ کبھی بھی پسند نہیں کرتا کہ میری دھرتی پر فساد پھیلایا جائے۔ تو آج جو لوگ فساد پھیلا رہے ہیں، کیوں پھیلا رہے ہیں؟ پھر اس لیے پھیلا رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے رہا ہے، چھانٹ رہا ہے اچھے برے لوگوں کو، کھرے اور کھوٹے کو۔ ٹیسٹ کے لیے چھوٹ دے رکھی ہے اس نے دونوں راستے کی، جیون کا سمے دے رکھا ہے، چھوٹ دے رکھی ہے، اسی لیے جو ہے لوگ ظلم جاستی کر رہے ہیں، اچھے کرم بھی کر رہے ہیں، برے کرم بھی کر رہے ہیں۔ جو جیسا ہے وہ اپنے ویسی کرم کر کے چھٹ رہا ہے، جیون کا سمے پورا کر رہا ہے، پھر جیون کا سمے پورا ہوگا، اللہ تعالیٰ اچھے کو بھی اور برے کو بھی موت دے کے اٹھا لے گا پھر۔ اور کتنے کو اٹھا رہا ہے روز؟ دنیا اسی تحت چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ لاکھوں انسانوں کو روز پیدا کرتا ہے امتحان لینے کے لیے، اور جب امتحان پورا ہو جاتا ہے تو موت دے کے اٹھا لیتا ہے۔ بھئی یہی سسٹم تو چل رہا ہے دنیا کے اندر، زندگی موت، زندگی موت۔ کتنے نئے لوگ دنیا میں آ رہے ہیں اور پرانے لوگ جا رہے ہیں۔ اب جو اس سچائی پر دنیا میں غور نہیں کرتا، سچائی سے اندھا بنا ہوا ہے، وہ اپنے ہی بے لگ کر رہا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ سچائی پر غور کرے۔ تو ہر انسان اللہ تعالیٰ چھانٹ رہا ہے کھرے اور کھوٹے کو، میری قدر کون کرتا ہے، میری ناشکری کون کرتا ہے۔ ہر انسان کا جو ہے امتحان لے رہا ہے اور کرم کروا کے موت دے کے اٹھا رہا ہے۔ ہر انسان دنیا سے اپنے کرم لے کے جا رہا ہے، دنیا کی کوئی چیز تو لے کے جاتا نہیں ہے۔ بات سمجھیں، دنیا کی کوئی چیز نہیں لے کے جاتا، کرم لے کے جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ یہاں اس کا امتحان ہو کے جاتا ہے، اور دنیا کی کوئی چیز لے کے نہیں جاتا، اچھے برے کرم لے کے جاتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی دلیل ہے موت کے بعد کی زندگی کی، کہ اصل زندگی موت کے بعد ہے، جیسے کرم کر کے لے کے گیا ہے اور ویسا ہی بدلہ وہاں پر پائے گا۔ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے، اور اسی مقصد کے تحت دنیا چل رہی ہے۔ اب دیکھیے، سب سے مین چیز ہے انسان کی عقل، سمجھ۔ عقل سے ہی انسان جنت میں جائے گا، عقل سے ہی انسان جہنم میں جائے گا۔ عقل سے ہی انسان غلط کام کرتا ہے تو پٹتا ہے دنیا میں، اور عقل سے ہی اچھے کام کرتا ہے تو اس کو عزت ملتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سنسار کا سچا مالک، ہمارا سچا بنانے والا، ہر وقت ہمیں پالتا ہے۔ ہاں، ہم کبھی کچھ کھا رہے ہیں، جو بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا۔ اب دیکھیے امتحان کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں 50% سمجھ دی ہے، عقل کی سمجھ، کیونکہ سمجھ سب کے اندر الگ الگ ہوتی ہے نا۔
اچھائی برائی کے احساس سب کے اندر ایک سے ہیں، لیکن سمجھ اور عقل، یہ سمجھ جو ہے سب کے اندر الگ الگ ہوتی ہے. کسی کے اندر زیادہ سمجھ ہے، کسی کے اندر کم سمجھ ہے. اب اللہ جانتا ہے کہ کس کو کتنی سمجھ دی ہے اس نے. اگر مثال دی جا رہی ہے، اگر 50% انسان کو سمجھ دی ہے اور 40% اس نے اللہ کی پہچان کی اس سمجھ سے، 10% کم بھی کی، اللہ تعالیٰ پورے نمبر نہیں مانگتا، وہ مہربان ہیں. اگر اس نے 40% اللہ کی پہچان کی تو جیون کے امتحان میں موت کے بعد پاس ہو جائے گا کہ چلو میرے بندے نے کم سے کم 40% تو میرے لیے کوشش کی، محنت کی، میری پہچان کی، بن دیکھے مجھے پہچانا. اور اگر 40 میں سے 30 رہ گئے، اللہ کی بالکل ہی قدر نہ کری، 30% بھی جو ہے 30 ہی رہ گئے، تھوڑی بہت کھوج کری ہیں، تو جیون کے امتحان میں موت کے بعد فیل ہو جائے گا. تو یاد رکھیں، عقل کا امتحان ہے، سمجھ کا امتحان ہے، کیونکہ انسان عقل سے، سمجھ سے اللہ کی پہچان کر پاتا ہے، اور عقل ہی سے دنیا کے اندر کوئی بھی کام سیکھ پاتا ہے اور سمجھ پاتا ہے. یہ سیکھنے کا مادہ اللہ نے جبھی تو رکھا ہے انسان کے اندر. تو انسان عقل سے پہچانے گا اللہ کو، اور اسی حساب سے اس کا ایمان بنے گا. ایمان ہوگا تو پھر طاقت لگائے گا کرم کرنے کی. تو یاد رکھیں، طاقت کا نہیں، عقل کا ٹیسٹ ہے. اب دیکھو، اللہ تعالیٰ نے پیدا تو انسان کو کر دیا ایک بار، اللہ تعالیٰ نے پیدا تو انسان کو ایک بار کر دیا، لیکن ساری عمر، ساری زندگی، ہر لمحہ انسان کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے. تو اللہ پوچھے گا مرنے کے بعد کہ میرے بندے، میں نے تجھے ساری زندگی کھلایا پلایا، تجھے پھر بھی میں یاد نہ آیا؟ اور جب میرا پیغام تیرے پاس آیا تو تو گھمنڈ میں اکڑ گیا، میرا انکاری بن گیا. یعنی میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، جو تیرے اندر میری رچنا تھی، اچھائی پر چلنے کا آدیش، برائی سے بچنے کا آدیش، اس رچنا کے آدھار پر میرا پیغام اچھائی پر چلنے کا اور برائی سے بچنے کا آیا، اور تو نے ٹھکرایا اور میرے سچے دھرم کے خلاف، میرے سچے نیک بندوں کے خلاف بغاوت کی. تو دفع ہو جاؤ جہنم کی آگ میں، جلت کے ساتھ، جلیل ہو کر، جیون کی بازی سے پراجت ہو کر، ہار کر. ہاں، ساری دنیا کو میں نے بنایا، ساری دنیا کو میں چلا رہا ہیں، اور تمہیں اپنی نگاہوں سے، یعنی تمہاری نگاہوں سے اپنے آپ کو اسی لیے چھپایا تاکہ تمہاری چھانٹ ہو. کون مجھ سے ڈرنے والے ہیں اور کون گھمنڈ کرنے والے ہیں چھانٹے جائیں، پہچانے جائیں، تم سے کرم کرایا جائے. حالانکہ اللہ کو انسان کو اللہ کو جو ہے دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی پتا تھا کہ کون انسان کیسا ہے، کیسے کون میرا ناشکرا کون ہے، اور میرا احسان ماننے والا کون ہے، سب اس کو معلوم تھا، کیونکہ اس کے پاس ایکسٹرا علم ہے اس چیز کا. لیکن اللہ تعالیٰ اگر وہیں فیصلہ کر دیتا، کرم نہ کرواتا، امتحان نہ لیتا، تو جو لوگ جاتے سورگ میں انہیں تو کوئی اعتراض نہ ہوتا، اور جو لوگ جاتے نرک میں وہ اللہ پر اعتراض کرتے کہ یا اللہ تو ہم سے کم کرم تو کراتا، ہمارا ٹیسٹ تو لیتا کہ ہم تیرے انکاری ہیں یا تیرا احسان ماننے والے ہیں، تو ہمارا ٹیسٹ تو لیتا کم سے کم. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ لینے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور خود چھپا ہوا ہے اور دنیا کو چلا رہا ہے، اور ہر انسان کو دیکھ رہا ہے کون میری قدر کرنے والا ہے اور کون نا قدری کرنے والا ہے، کون میرے لیے کوشش کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا ہے، کون میرا انکار کر کے دھرتی میں فساد پھیلا رہا ہے اور کون نہیں پھیلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ سب دیکھ رہا ہے. اسی تحت یہ دنیا چل رہی ہے. غور کریں دنیا کے چلنے پر، اور پھر آپ دیکھیں کہ اچھے کو بھی برے کو بھی سب کو پھر موت دے کے اٹھا رہا ہے. یہ سسٹم جاری ہے اللہ کا. تو اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، وہ ظلم سے پوتر ہے، ظلم سے پاک ہے. اب ایمانداری سے بتاؤ، اگر اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو دکھا دے سب کو، تو کسی کی ہمت ہے پھر ظلم کرنے کی، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلنے کی؟ اسی لیے تو اس نے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے تاکہ لوگوں کی چھانٹ ہو. اب جو بنا مالک کے اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے وہ دھرتی میں فساد پھیلاتا ہے. اللہ کا سچا پیغام آتا ہے تو اس کا انکار کر دیتا ہے اور اس کے خلاف، سچائی کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، دھرتی پر فساد پھیلاتا ہے، لیکن اپنے جیون کا سمے پورا کر کے وہ بھی مر جاتا ہے. کون دنیا میں ہمیشہ جینے کے لیے آتا ہے؟ سب امتحان دینے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں یہاں سے. اچھا، یہاں پر ایک بات اور میں کہہ دوں، اس دنیا میں پتہ ہر انسان کو ہے کہ ہم دنیا میں اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اس سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ تیری بھکتی کریں گے، تجھے راضی کر کے آئیں گے. پتہ سب کو ہے. انسان اپنے اندر جو اس کے اندر اللہ نے سسٹم ہی ایسا بنایا ہے کہ پتہ سب کو ہے.
دنیا میں سب دیکھ رہے ہیں کہ مرنا ہے، بھائی کتنے لوگ مر رہے ہیں، دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے، میں کبھی بھی مر سکتا ہوں، دنیا دھوکہ ہے، کبھی بھی جا سکتا ہوں، پتہ سب کو ہے اس بات کا۔ اب وہ ہے دنیا کے نشے میں، گھنگھور نشہ ہے، اس میں ہے، نشے میں ڈوبا ہوا، اندھیرے میں ڈوبا ہوا، لیکن جانتا سب ہے۔ اب جو انسان اللہ سے ڈر کر اس کی کھوج کرے گا، اللہ اس کے دل دماغ کے ہوش میں سچائی کو سنوا دیتا ہے اور اس کو ہوش میں لے آتا ہے، پھر وہ مرنے سے پہلے مرنے کے ہوش میں آ جاتا ہے، اور وہ چوکنا اور ہوشیار ہو جاتا ہے جیون کے مقصد سے، موت کے بعد کی حقیقت سے، کہ موت کے بعد اللہ کے انکاریوں کا انجام جہنم کی آگ ہے، اور اللہ کو راضی کرنے والوں کا انجام ہمیشہ کامیابی کا جیون ہے۔ وہ چوکنا ہو جاتا ہے اور اللہ سے ڈر کر اسے راضی کرنے کا اسے موقع مل جاتا ہے، اور جو اکڑ جاتا ہے، اللہ کا پیغام آتا ہے، اس پہ گھمنڈ دکھاتا ہے، اکڑ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل دماغ کے اندری ہوش میں، وہ سنتا ہی نہیں ہے، اندری ہوش میں سچائی کیسے سنوائے، وہ سننے کو تیار نہیں ہے۔ اسی بات کو قرآن میں اللہ نے کہا کہ اگر ان کے اندر ہمارا ڈر ہوتا، ہماری طلب ہوتی، سچائی پر چلنے کی طلب ہوتی، پیاس ہوتی، تو ہم ان کو سچائی ضرور سنوا دیتے، اور مانتے وہی لوگ ہیں جو سننا چاہتے ہیں، جو سننا ہی نہیں چاہتے وہ کیا مانیں گے؟ جو شیطان کے راستے میں چل کر دنیا کے کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، وہ اپنے جیون کا سمے برباد کر رہے ہیں۔ موت کے بعد اپنے ہاتھ پیروں سے کی ہوئی کرموں کی موت کے بعد اپنے ہاتھ پیروں سے کیے ہوئے کرموں کی بربادی خود مرنے کے بعد دیکھیں گے، اپنی بربادی۔ بھائی دنیا میں تو کرم کرنے ہیں، جیون کا سمے پورا کرنا ہے، اور پھر کرموں کا پھل موت کے بعد پانا ہے۔ اچھے کرم ہے تو اچھا پھل، اور برے کرم ہے تو برا پھل۔ اب دیکھو نا، قرآن مجید میں سنسار کا سچا مالک سورہ شمس میں صاف اسپشٹ روپ سے فرماتا ہے، کہ میں نے انسان کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، اور جو انسان میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر میری پہچان کرے اور میرے حکموں کو دنیا میں پہچان لے، اور میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر میرے حکموں پہ چل کر اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مرا، پوتر کر کے مرا، وہی مرنے کے بعد کامیاب ہوگا۔ اور جو اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے گندا کر کے مرا، اپنی منمانی پہ چل کے مرا، میری کھوج نہ کی، میری پہچان نہ کی، میرے حکموں کی کھوج نہ کی، وہ مرنے کے بعد ناکام ہو جائے گا۔ یہی جیون کا سچا فلسفہ ہے کامیاب ہونے کا۔ اب آپ ذرا اس الفاظ پر غور کریں کہ جس نے میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر میری پہچان کری، میری کھوج کری۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، اب پہچان اور کھوج کب کری جاتی ہے؟ جب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، دنیا میں بہت سارے دھرم ہیں، اور بہت سارے فرقے ہیں، بہت سارے مت ہیں۔ اب دنیا میں بہت سارے دھرم اور فرقے اور مت نہ ہوں تو پھر پہچان کیا ہوگی؟ پھر کیا ضرورت ہے پہچان کرنے کی؟ پھر کیا ضرورت ہے کھوج کرنے کی؟ اب دنیا میں بہت سارے دھرم ہیں، بہت سارے فرقے ہیں، بہت سارے مت ہیں، جبھی تو امتحان ہے پہچان کرنے کا، اللہ کی کھوج کرنے کا، ورنہ پھر امتحان کیا ہوتا؟ بھائی دنیا میں ایک ہی دھرم ہوتا تو پھر کیا ضرورت تھی پہچان کرنے کی؟ پھر کیا کا امتحان ہوتا؟ کوئی ایک ہی چیز رکھی ہو تو اس میں کیا پہچان کرنا ہے؟ وہ تو ہے ہی ایک۔ جب بہت ساری ہوں تو اس میں پہچان کرنا ہوتا ہے کہ اصلی کون سی ہے، نقلی کون سی ہے۔ اب بہت سارے لکڑی کی طرح بالکل سریے رکھے ہوئے ہیں، یا جو ہے سریے کی طرح لکڑی رکھی ہوئی ہیں بہت ساری، اب اس میں سے ایک سریا ہے، اور دکھنے میں وہ دکھائی دے رہے ہیں سبھی سریے ہیں، اور ہے اس میں ساری لکڑی اور ایک سریا، تو اس میں ضرورت ہے پہچان کرنے کی، کھوج کرنے کی، یار اس میں اتنی ساریوں میں جو ہے سریا کون سا ہے، باقی سب لکڑی ہے یہ۔ تو جب انسان کھوج کرے گا تو پہچان لے گا کہ یہ سریا ہے، باقی سب لکڑی ہے۔ اب دنیا میں اتنے سارے دھرم ہیں، انسان کھوج کرے کہ یار میرے بنانے والے سچے مالک کا سچا دھرم ہے کون سا۔ اب انسان غور کرے کہ میرے اندر اس کی رچنا ہے، اس رچنا کے آدھار پر میں تحقیق کروں دنیا کے اندر، میری رچنا کے آدھار پر وہ چاہتا ہے کہ میں اچھائی بچوں، برائی سے بچوں، اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کروں، تو اب اس رچنا کے آدھار پر دنیا میں چیک کرے کہ کون سی دھارمک کتاب ہے جو صحیح راستہ بتا رہی ہے، تو بھئی ہم نے چیک کر لیا ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اب آپ چیک کرو، اپنے بنانے والے سچے مالک کے لیے کچھ تو کوشش کرو، کچھ تو محنت کرو۔ اب آپ غور کریں کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو جنت کی اچھائیں اپنے اندر لے کے آتا ہے، یعنی کہ آپ غور کریں کہ کوئی دنیا، کوئی جیون ایسا ہے، کوئی دنیا ایسی ہے جہاں جو موت سے پوتر ہے، جس میں موت نہیں آتی، جس میں بڑھاپا نہیں آتا، جس میں دکھ نہیں ہوتے، جس میں سکھ ہی سکھ ہوتا ہے، جس میں انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے،
بڑھاپا نہیں آتا، جس میں انسان کا ہمیشہ کا جیون ہے، موت نہیں آتی، اسی کی اچھا ہمارے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اب دنیا میں ساری عمر ہم یہی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں دکھ نہ آئے، تکلیف نہ آئے، ہمیں ہمیشہ کا جیون ہو، موت نہ آئے، ہمیشہ کی جوانی ہو، بڑھاپا نہ آئے۔ اب یاد رکھیں، اس دنیا کی ہر چیز جنت کے خلاف ہے۔ ہماری اندر جو جنت کی اچھائیں ہیں اس کے خلاف ہے دنیا کی ہر چیز۔ اب دیکھو نا، ہم پسند نہیں کرتے کہ گرمی ہو، گرمی پڑے، گرمی میں پریشان ہوتے ہیں، تیز سردی پڑے، سردی میں بھی پریشان ہوتے ہیں، ہم پسند نہیں کرتے۔ تو جنت میں، سورگ میں کوئی سردی گرمی نہ ہوگی۔ ہم جو ہے موسم پسند کرتے ہیں کہ نہ سردی ہو نہ گرمی ہو، ہیں؟ تو جنت میں کوئی سردی گرمی نہیں ہوگی، کیونکہ جنت کی اچھائیں ہیں ہمارے اندر۔ تو یاد رکھیں، اس دنیا کی ہر چیز جنت کی دنیا کی کے خلاف ہے۔ اب انسان کے اندر قدرت، جب اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے تو اس کے اندر ہمیشہ جینے کی چاہت دے کر بھیجتا ہے، وہ جنت کی چاہت ہے، اور دنیا کی محبت۔ اب دیکھو نا، ہمیشہ جینے کی چاہت نہ ہو، دنیا کی محبت نہ ہو، تو پھر انسان کائے کو بیوی بچوں کے لیے کمائے گا؟ جب جینے کی سختی نہ ہوگی اس کے اندر، جینے کی جو ہے امنگیں نہیں ہوں گی اس کے اندر، تو پھر کائے کو بیوی بچوں کے لیے کمائے گا؟ کائے کو بچوں کی بیاہ شادی کرے گا؟ کائے کو اتنی آفت کوٹے گا؟ ساری عمر انسان کی نکل جاتی ہے اینٹ گارے کا مکان بنانے میں، آفت کوٹنے میں۔ تو جب جینے کی چاہت ہی نہ ہو، جینے کی امنگیں ہی نہ ہوں، تو کائے کو انسان کون کر رہا ہے پھر؟ اب جو انسان اللہ سے ایمان مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پسند کر لیتا ہے، دنیا کی محبت نکال دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی ہر چیز جنت کے خلاف اس لیے بنائی ہے تاکہ میرا بندہ اس دنیا میں دل نہ لگائے۔ میں نے جنت کی اچھائیں اس کے اندر رکھی ہیں، میری طرف دھیان لگائے، جنت کی طلب کرے، اور جنت کی طلب میں مجھے راضی کرے، میری کھوج کرے، اس دھوکے کے دنیا کے جیون سے دل ہٹائے، جنت کی اچھائیں رکھی ہیں، اس کی طلب میں، اس کی پیاس میں میری کھوج کرے، ہمیشہ کا جیون پانا چاہے۔ یاد رکھیں، اس دنیا میں جو بھی چیز انسان کو عیش و آرام کی دکھائی ہے، اللہ نے دی ہے، وہ نظر کا دھوکہ ہے۔ اس دنیا کی کوئی چیز انسان کی پیاس کو ٹھیک سے نہیں بجھا سکتی ہے، کیونکہ جنت کی پیاس ہے، جنت کی اچھائیں ہیں اس کے اندر۔ اب جنت میں اور اس دنیا میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا کی ہر چیز مرنے مٹنے والی ہے، اور جنت جو ہے لافانی ہے، جنت کی ہر چیز کبھی نہ مٹنے والی ہے، سورگ کی ہر چیز کبھی نہ مٹنے والی ہے۔ اب کبھی نہ مٹنے والی دنیا کی، جنت کی، سورگ کی اچھائیں انسان کے اندر ایشور نے رکھی ہیں، تو اس دنیا میں پھر کیسے پیاس بجھے گی اس کی؟ دنیا میں تو ہر چیز مرنے مٹنے والی ہے، اور مرنے مٹنے والی چیز سے پیاس بجھ ہی نہیں سکتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان دنیا کی حیا مایا کی دوڑ لگا کر، اور خوب دوڑ لگا کر جیون کے سمے کو پورا کر کے پیاسا ہی مر جاتا ہے کہ ہائے میری یہ تمنا پوری نہ ہوئی، میرا یہ سپنا پورا نہ ہوا، یہ میری اچھا پوری نہ ہوئی، پیاسا ہی مر جاتا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو جو لوگ مر گئے، تمہاری ان سے بات ہوئی ہے، ان کے من کے خیال، ان کی سوچ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں کتنی جو ہے ترقی کرنا چاہتے تھے کہ میرے پاس یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، یہ بھی ہو، وہ بھی ہو، لیکن اپنی خواہش ان کی پوری نہ ہو سکی، پیاس پوری نہ ہو سکی، مر گئے ادھوری پیاس میں۔ اچھا، اب موت کے بعد جنت پر یقین کیوں نہیں بنتا انسان کا؟ کیوں نہیں جو ہے انسان کا یقین، ہر آدمی انکار کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو شریر کو مٹی میں ملتا ہوا دکھاتا ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے ناقدرے ہیں، وہ انسان کے آخری انجام کے اوپر کے منظر کو دیکھتے ہیں، اندر کے منظر پر غور نہیں کرتے۔ تو وہ اوپری طور سے دیکھتے ہیں کہ انسان مر کے مٹی مل گیا، کہاں ہے موت کے بعد زندگی، کہاں ہے جنت؟ اب باریکی سے غور نہیں کرتے، جو آسمان سے اللہ کا گیان آیا ہے، علم آیا ہے، اس پر غور نہیں کرتے۔ اگر اس پر غور کریں اور اندرونی حصے کو پہچان لیں کہ انسان کا شریر تو بنا ہی مٹی سے ہے، اور شریر کو تم بعد میں دفناتے ہو، اللہ تعالیٰ آتما کو شریر سے پہلے ہی نکال لیتا ہے۔ اب دیکھو، میں جو بول رہا ہوں یہ آتما ہے، اور جو دکھ رہا ہے یہ میرا شریر ہے، تو میں جو بول رہا ہوں اپنے شریر میں ہوں نا اصل، اللہ تعالیٰ مجھے میرے شریر سے پہلے نکال لے گا، اور میرے شریر کو تم بعد میں دفناؤ گے۔ اب سوال جواب تو مجھ سے ہوگا نا، نہ کہ میرے شریر سے ہوگا، حساب کتاب تو میرا ہوگا نا، نہ کہ میرے شریر کا ہوگا۔ اور جب اللہ چاہے کروڑوں برس مرے ہوئے انسان کو اسی شریر کے انگوں کے ساتھ کبھی بھی زندہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟
اب جو سچائی کو جو ہے انکار کرتے ہیں، سچائی کا، موت کو بھلائے رکھتے ہیں، موت کی سچائی کا انکار کرتے ہیں، موت کو بھلائے رکھتے ہیں، مالک کی سچائی کا انکار کرتے ہیں، مالک انسان کا حقیقت میں اور اس کا انکار کرے، بنا مالک کے اپنے آپ کو دنیا میں آزاد سمجھ کے جیون جیتا رہے، سچائی کا انکار کرے، سچائی کو بھلائے پھرتا رہے، اس کے سچائی کے سمجھ میں آ جائے گی؟ پھر اس کے تو پھر موت پہ ہی جا کے دھوکہ کھلے گا، اس کا ہوش آئے گا اسے جب وہ جیون کی بازی ہار چکا ہوگا۔ اب جو انسان اللہ سے ڈر کر اور زندگی کے مقصد پہ غور کرے گا، کائنات کی حقیقت پر غور کرے گا، اپنے مالک کو پہچانے گا، وہ آئے گا نا موت سے پہلے ہوش میں، اس کو ایمان نصیب ہوگا نا۔ تو یاد رکھیں، سنسار کا سچا مالک، انسان کا سچا بنانے والا کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس نے سچ اور جھوٹ اس دنیا میں ہر انسان کو اسپشٹ روپ سے صاف صاف دکھا رکھا ہے۔ بس یہ امتحان ہے کہ تو نے سب کچھ دیکھ کر، سب کچھ جان کر، تو نے سچ کو کیوں نہیں مانا، برائی پر کیوں چلا، جھوٹ پر کیوں چلا؟ نہیں تو مجھے بتاؤ، کون نہیں دیکھ رہا دنیا میں؟ ہر انسان نہیں دیکھ رہا دنیا میں انسان کو مرتے ہوئے؟ کس کو نہیں پتا میری زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ دنیا کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ اللہ نے پیدا کیا، اس کائنات کا مالک ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، میں خود پہ خود پیدا نہیں ہوا؟ کس کو نہیں پتا کہ میں دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، اپنے بنانے والے مالک کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں؟ اب جان بوجھ کے بھی نہیں مانا، جیون کے سمے کو برباد کر دیا، جھوٹ پہ چل کے، دھوکے پہ چل کے، تو موت کے بعد سزا تو پانی پانی ہے اسے۔ اللہ سے وہ اللہ پر اعتراض نہ کر سکے گا، پھر وہ خود کہے گا کہ ہاں واقعی میں خود ہی جو ہے اللہ تیرا ناقدرہ ہوں، میں سب کچھ تو نے مجھے دکھایا دنیا کے اندر، سب کچھ تو نے مجھے دنیا کے اندر دکھا رکھا تھا، میں مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہا تھا، مجھے بھی معلوم تھا میری زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، یہ بھی معلوم تھا میں دنیا میں تجھے راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، سب کچھ تو نے مجھے دکھا رکھا تھا، ہاں میں نے جان کر نہیں مانا، اس لیے میں نے خود اپنی جان پر ظلم کیا، میں تیرا ناقدرہ ثابت ہوا، میں نے تیری کوئی کھوج نہیں کی، کوئی پہچان نہیں کی، جیون کے سمے کو برباد کر دیا، تو میں تیرا ناشکرہ ثابت ہوا، بے شک میں خود ہی جہنم کا حقدار ہوں۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، انسان خود محسوس کرے گا کہ واقعی میں اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے میرے ساتھ وہ غلط نہیں کیا۔ بتاؤ مجھے ایمانداری سے، اللہ کی قدرت کہاں چھائی ہوئی نہ ہے؟ یہ دھرتی پوری سب اللہ کی ہے، سب کچھ یہاں اللہ کا ہے، کوئی ایسی بستی، کوئی ایسا گاؤں، کوئی ایسا دیش، کوئی ایسا شہر ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں انسانوں کی موت نہ ہو رہی ہو اور انسان اپنے سامنے انسانوں کو مرتے ہوئے نہ دیکھ رہا ہو؟ کوئی ایسا انسان ہے جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ میری زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے؟ کوئی ایسا انسان ہے جو یہ جانتا نہ ہو کہ یہ کائنات بنا چلائے نہیں چل رہی ہے، چلا رہا ہے اس کو کوئی، میرا بنانے والا مالک ہے کوئی، میری جان اس کے قبضے میں ہے، جب چاہے گا موت دے کے اٹھا لے گا، سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب جانتے ہیں کہ ایمانداری کا راستہ بھی ہے اور بے ایمانی کا راستہ بھی ہے۔ ایمانداری کا راستہ یہ ہے کہ تو ایمانداری پر چل کے، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کو کہتے ہیں ایمانداری بے ایمانی، ایمانداری پر چل کے اپنے مالک کی کھوج کر، سچائی پہ چل، اس کو راضی کر، اور بے ایمانی یہ ہے کہ سچائی کو نظر انداز کر کے، بھائی ایمانداری یہ ہے کہ اس کائنات میں سچائی پہ غور کر کہ یہاں کتنے مر رہے ہیں، تجھے ہی مرنا ہے، یہ دنیا کبھی بھی چھوٹ سکتی ہے، اپنے مالک کی کھوج کر، ایمانداری پہ چل، سچائی کو دیکھ، سچائی پہ غور کر، اپنے مالک کو راضی کر ایمانداری پہ چل کے۔ اور بے ایمانی یہ ہے کہ موت کو جانتا ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، پھر بھی تو بھلائے رکھ، جھوٹ پہ چلتا رہے، جھوٹ پہ دھوکے پہ چل کے دل بہلاتا رہے، جانتا ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، دنیا کبھی بھی میرے لیے ختم ہو سکتی ہے، پھر بھی دنیا میں دل بہلائے جائے دھوکے میں چل کے، جھوٹ پہ چل کے۔ مالک جو ہے ہر وقت کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، دھرتی کا بچھونا اس نے بچھا رکھا ہے، آسمان کی چھت لگا رکھی ہے، ہواؤں کو چلا رکھا ہے ہمارے لیے سانس لینے کے لیے، زمین میں سے ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزیں پیدا کر رہا ہے، ہر وقت انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کھا رہا ہے، پی رہا ہے، پھر بھی اس کی طرف دھیان نہیں لگا رہا ہے، تو اللہ کا ناشکرہ ثابت ہو رہا ہے نا۔ تو نرک کس کے لیے ہے، جہنم کس کے لیے ہے؟ اللہ کے ناقدروں کے لیے، ناشکروں کے لیے۔ اگر آج یقین نہیں آ رہا ہے تو جس دن مرے گا اپنے کرموں کا پھل دیکھ لے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، اور مرنے کے بعد جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ تو ہمارے اندر اللہ کی رکھی ہوئی جنت کی اچھائیں ہیں، سورگ کی اچھائیں ہیں، اب جو اس اچھا پر غور کرے، اور اللہ کی پہچان کا مادہ ہے، اب جو ان چیزوں پہ غور کر کے اس دنیا سے دل ہٹا دے، انہوں نے کہا یہ دنیا تو بیکار ہے، بھائی یہ تو جیون بیکار ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، یہ جیون دل لگانے کے لائق نہیں ہے، دنیا دل لگانے کے لائق نہیں ہے، میرے اندر تو ایسی امنگیں ہیں کہ مجھے ہمیشہ کا جیون ملنا چاہیے، ہمیشہ کی نعمت ملنی چاہیے، سکھی سکھ ملنے چاہیے، دکھ نہیں ہونے چاہیے، تو انسان غور کرتا ہے پھر جیون کے مقصد پر، اور پھر اس دنیا کے دھیان کو ہٹا دیتا ہے کہ نہیں یار میرا جی چاہتا ہے کوئی میرے اندر جو ہے ایسی دنیا کی اچھائیں رکھی ہوئی ہیں جو ہمیشہ کا جیون ہو،
ہمیشہ کے سکھ ہوں۔ اور جب انسان اللہ کو راضی کر کے اس جنت میں، اس دنیا میں، اس میں پہنچے گا، اور جب وہاں پہنچے گا تو وہاں احساس کرے گا کہ ہاں یہ ہے وہ زندگی جس کی مجھے تلاش تھی، جس کے اندر میرے اندر اچھائیں رکھی تھی اللہ نے، جس کی تلاش میں کر رہا تھا، جس کی تلاش میں، جس کی اچھا میں نے دنیا کے دھوکے کو جو ہے ہٹا دیا، دنیا سے دل ہٹا دیا میں نے۔ جو لوگ غور کرتے ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں چین، سکون، اندر کا قرار نہیں ہے، اندر کی شانتی نہیں ہے، اور جنت میں جب انسان پہنچے گا تو وہاں دیکھے گا اندر کا چین، سکون، قرار، نو ٹینشن دماغ، تو وہاں احساس کرے گا کہ ہاں یہ ہے وہ زندگی جس کی مجھے تلاش تھی، جس کی طلب میں اللہ کو راضی کر کے، اور دنیا سے جس کی طلب میں آیا ہوں میں۔ تو جو ایمان والا ہوگا وہ جنت میں جب پہنچے گا تو اسے احساس ہوگا کہ ہاں یہ ہے وہ زندگی جس کی مجھے تلاش تھی، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، موت نہیں، ہمیشہ کی جوانی ہے، بڑھاپا نہیں، ہمیشہ کے سکھ ہیں، دکھ نہیں۔ اسی کی اچھائیں میرے سچے بنانے والے مالک نے دنیا میں میرے اندر رکھی تھیں۔ ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھ رکھی ہے، ہر انسان جانتا ہے۔ اب جو چاہے دنیا کے دھوکے کے کھیل تماشے میں لگ کے اپنے مالک کو ناراض کر کے مر جائے، جنت سے ونچت ہو جائے، جنت سے خود محروم ہو جائے، اللہ کے انعام سے محروم ہو جائے، خود جہنم میں چلا جائے، نرک کی آگ میں چلا جائے، اور جو چاہے دنیا کے دھوکے دل ہٹا کر اپنے مالک کو راضی کر کے اس جیون کو حاصل کر لے، کیونکہ حاصل کرنے کے لیے تو آیا اس جیون کو انسان۔ اگر انسان کو ہمیشہ کے سکھ ملیں، ہمیشہ کی خوشیاں ملیں، تو کبھی بھی انسان ہمیشہ کے لیے موت کو پسند نہیں کرتا، کبھی بھی۔ یہی انسان کے اندر جنت کی اچھا ہے، سورگ کے سپنے ہیں۔ یہ تو انسان دکھوں سے پریشان ہو کر، غموں سے لین ہو کر، بیماریوں سے پریشان ہو کر، مصیبتوں سے پریشان ہو کر کہتا ہے تنگ آ کر، ارے کہ اس سے تو میں مر جاؤں تو اچھا ہے۔ اور پھر جب آتم ہتیا کرتا ہے نا، بہت سے لوگوں کو دیکھا ہم نے، آگ لگا لیتے ہیں وہ۔ اب آگ تو لگا لیتے ہیں، لیکن جب آگ لگ جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ اچھا، اب ایک چیز اور ہے یہاں پر سمجھنے کے لیے، انسان کے پاس سکھ ہوں، مان لو اس دنیا کے اندر، اس دنیا کی رچنا اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ انسان کو اس دنیا کی چیزوں میں سکھ مل ہی نہیں سکتا ہے، چین مل ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر مان لو مثال کے طور پر، پہلی بات تو کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو غموں سے اور دکھوں سے آزاد ہو۔ ہر گھر میں سے کوئی نہ کوئی مر رہا ہے، موت کا غم ہے انسان کو۔ اگر مان بھی لو کہ کوئی انسان سکھی ہے تو پھر بھی اس کو اس دنیا میں، اس کی دنیا کی جو ہے ہر چیز کی مال دولت ہے، اس کے پاس ہر چیز کا سکھ ہے، پھر بھی اسے دنیا میں سکھ نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جس نے بنایا ہے انسان کو، جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، سنسار کا سچا مالک اپنی سچی کتاب قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میرے بندو، تمہیں اس دنیا میں سکون مل ہی نہیں سکتا، سکون میری یاد میں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے، اگر تجھے میری یاد کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی سکھ مل جائے تو مجھے خدا کہنا ہی چھوڑ دیو، کیونکہ میں نے تجھے بنایا ہے، تیری رچنا کے اندر، تیرے اندر اپنی یاد میں سکون رکھا ہے، تجھے بنایا ہی اس حساب سے ہے میں نے۔ اب تو اگر میری رچنا کے خلاف چلے گا تو تو کبھی بھی سکھی نہیں، تو ریئیکشن اٹھائے گا، اس کا فائدہ نہیں اٹھائے گا، نقصان اٹھائے گا تو اس کا۔ ارے مرچ بنائی میں نے، سبزی میں گیر کے کھا، تجھے سمجھ دی، اور تو اسے آنکھوں میں گیرے تو نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب تجھے بنایا میں نے اپنے لیے، اور تو میری کھوج نہ کرے، دنیا بٹورنے میں لگا رہے، تو سکھی کیسے رہے گا پھر؟ چین سکون میں نے رکھا ہے تیرے اندر، اپنی یاد کے اندر، تو دنیا میں ڈھونڈتا پھر رہا ہے، تو تجھے سکون کہاں سے ملے گا پھر؟ تو یہ دنیا کیا ہے؟ بے چین کرنے کی جگہ، پریشان کرنے کی جگہ۔ انسان یہاں پریشان ہی پریشان ہے، یہاں پریشانی ہی پریشانی ہے، لہٰذا دنیا کو اور شیطان کو دشمن سمجھ کر اللہ کی طرف دوڑ لگا۔ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اب دیکھو نا، انسان اپنے دکھ سے بھی پریشان، خود بیمار ہے، بھائی میرے یہاں درد، میرے وہاں درد، اور دوسرے کے دکھ سے بھی پریشان۔ گھر میں بیوی بیمار ہو تو اسے دیکھ دیکھ کے پریشان ہونے کہ یار اسے بھی دکھ ہے، گھر میں بچہ بیمار ہو تو اسے بھی دیکھ کے پریشان ہونے کہ یہ بھی دکھی ہے، تو اس کے دکھ سے بھی پریشان، اپنے دکھ سے بھی پریشان، اس کے دکھ سے بھی پریشان، اور تیسری بات سنو، سب سے بڑی، دوسرے کے سکھ سے بھی پریشان۔ کوئی پڑوسی سکھی ہو تو اسے دیکھ کے پریشان ہونے کہ یہ سکھی کیسے ہے یار، میں دکھی کیسے ہوں۔ تو کسی بھی طرح سے زندگی میں چین نہیں ہے، انسان کو سکون نہیں ہے۔ اب جو انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے گا، سچائی کے ہوش میں آ جائے گا کہ دنیا کی زندگی امتحان ہے، کھیل تماشا ہے، یہاں کی عزت کوئی عزت نہیں ہے، یہاں کی ذلت کوئی ذلت نہیں ہے، یہاں کی دولت کوئی دولت نہیں ہے، یہاں کی امیری کوئی امیری نہیں ہے، یہاں کی غریبی کوئی غریبی نہیں ہے،
یہاں تو بس جیون کا سمے گزارنا ہے، اپنے مالک کو راضی کرنا ہے اور پھر مزے کرنے ہیں جنت میں جا کر کے، سورگ میں جا کر کے، تو انسان کو یہاں بھی سکون ملے گا اور موت کے بعد تو کامیاب ہو جائے گا۔ تو انسان اگر بنا مالک کے اپنے آپ کو آزاد سمجھے گا اور منمانی سے جیون جیے گا تو پریشان رہے گا، اور مالک کی مرضی پر جیون جیے گا کہ وہ امتحان لے رہا ہے، اس نے اگر غریب کیا ہے تو اس کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی پر راضی رہوں میں، ہیں تو سکھی رہے گا۔ کسی امیر کو دیکھ کے جلے گا نہیں، ہیں اللہ کی مرضی پر راضی رہے گا کہ اس نے اللہ نے اس کو امیر بنایا ہے، مجھے غریب بنایا ہے، تو میں اللہ کی مرضی پر راضی ہوں۔ دنیا کی زندگی امتحان ہے، تو یہی بات ہے کہ جو انسان اپنے من کو راضی کرے گا وہ دنیا میں بھی پریشان رہے گا اور موت کے بعد تباہ ہو جائے گا، اور جو انسان اپنے رب، اپنے پالنہار کو، پیدا کرنے والے کو راضی کرے گا تو وہ دنیا میں بھی امن شانتی حاصل کرے گا اور موت کے بعد کامیاب ہو جائے گا۔ یہی ایشوری رچنا ہے، اسی رچنا پہ چلنا ہے ہمیں۔ اب آئیے سوال کے جواب کی طرف بڑھتے ہیں، انسان کی پیدائش پر غور کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہے بچپن کی حالت میں، یعنی دیکھو نا عقل کا کھیل ہے نا سارا، بچپن میں عقل کتنی کم ہوتی ہے، پھر عقل دھیرے دھیرے بڑھتی رہتی ہے، دنیا میں جینے کی، رہنے سہنے کا ڈھنگ، انسان کی عقل سمجھ بڑھتی رہتی ہے۔ یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر 30 سال تک جو ہے انسان کچی عقل میں، نادانی میں، دنیا میں ٹھوکر کھاتا رہتا ہے، سمجھ ہی نہیں پاتا کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، یہاں سب دھوکہ دینے والے ہیں، دغا دینے والے ہیں، لوگوں پہ بھروسہ کرتا رہتا ہے، لوگ ٹھگتے رہتے ہیں اس کو۔ اب 30 40 سال کے بعد اسے دنیا میں کچھ سمجھ ملتی ہے، انہوں نے کہا یار دنیا ایسی ہے، یہاں پر لوگ ایسے ہیں، یہاں پر جو ہے کام اللہ ایسے کرنا چاہیے، فلاں چیز ایسے کرنی چاہیے، اس طرح سے فائدہ ہے، تھوڑا بہت سمجھ پاتا ہے، ہاں باقی دنیا کو تو وہی جانتا ہے جس نے اس کو بنایا ہے پورے طور پر۔ انسان 50 60 سال کی زندگی میں کیا سمجھے گا دنیا کو اور اپنے آپ کو؟ اللہ کے سامنے سر جھکا دے بس، اسی میں بھلائی ہے۔ تو 40 سال کے بعد انسان کچھ دنیا کو سمجھ پاتا ہے، پھر 40 سال کے بعد انسان کے شریر میں پھر جان نہیں رہتی ہے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد موت انسان کو کھا لیتی ہے، تو انسان کو پلے کیا پڑتا ہے پھر؟ ارے 30 سال 25 سال انسان کی نادانی میں نکل گئی، ٹھوکر کھاتے کھاتے، مصیبت کوٹتے کوٹتے، 40 سال کے بعد کچھ عقل آئی اور پھر جو ہے شریر میں جان نہ رہی، اور کچھ دنوں کے بعد پھر موت انسان کو کھا لیتی ہے۔ پھر کیا پلے پڑتا ہے انسان کے؟ انسان کچھ تو غور کرے کہ میرے جیون کا مقصد کیا ہے۔ اب جیسا کہ میں نے بتایا کہ عقل کا امتحان ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو بچے کے روپ میں پیدا کرتا ہے، نادانی ہوتی ہے، بچے کو نادانی کہتے ہیں، نادانی عقل ہوتی ہے اس کی، ورنہ اگر اللہ چاہے تو انسان کو جو ہے صحیح عقل کے ساتھ بھی پیدا کر دیتا۔ اللہ نے یہ طریقہ اپنایا ہے امتحان لینے کا کہ وہ بچے کی جو ہے روپ میں انسان کو دنیا میں بھیجتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے جو ہے اللہ کے حکم سے لوگ جوان ہو جاتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہی پیدا ہوتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں کچھ دنوں کے بعد، اور پھر مر جاتا ہے انسان۔ یہ طریقہ اللہ نے امتحان کا اپنے حساب سے سب سے بہترین بنایا ہے۔ اب دنیا میں بچہ پیدا ہونے کے بعد اسے اللہ نے رشتے ناتوں میں باندھ دیا۔ رشتے ناتے کس لیے ہیں؟ تاکہ دنیا میں انسان اکیلا پن محسوس نہ کرے۔ بھائی بچے کا باپ مر جائے تو کم سے کم ماں تو ہے، ماں ہے تو اتنا اکیلا پن محسوس نہیں کرے گا۔ ایک رشتہ ختم ہو گیا تو دوسرا رشتہ تو ہے، اور رشتے تو ہیں، یعنی کہ ایک رشتے والے کو موت آ گئی تو اور رشتے تو ہیں۔ اب دیکھیں ہم انسان جو ہے بچپن میں کمزور اوستھا میں ہوتا ہے، کمزور حالت میں ہوتا ہے، اور اس کی پرورش کے لیے اللہ نے ماں باپ کے دل میں محبت ڈالی، اور جو رشتے ناتے ہیں ان کے دل میں بھی ہلکی ہلکی محبت ڈالی، تو سب اس سے پیار سے بولتے ہیں، محبت سے بولتے ہیں۔ حالانکہ انسان نے دنیا میں آتے ہی یہ محسوس کیا کہ دنیا دکھوں کا جہان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بچہ پیدا ہوتے ہی روتا ہے، اور جہاں سے آیا ہے آسمان پر سے، عالم ارواح سے، وہ سکون کی جگہ ہے، دنیا دکھوں کی جگہ ہے، اس لیے بچہ روتا ہے۔ آتے ہی اس نے دکھایا کہ دنیا دکھوں کی جگہ ہے، مگر دنیا میں آنے کے بعد پھر انسان بھول جاتا ہے، اور جو ہے دنیا کی چیزوں میں جو ہے ماں باپ اس سے پیار دکھاتے ہیں اور سب پیار دکھاتے ہیں، تو دنیا میں اس کا من لگنے لگتا ہے۔ دنیا میں جو ہے جنت کی چاہت انسان کے اندر ہے ہی۔ اب جنت کی چاہت کے لیے اللہ نے یہ نقلی جیون بنایا ہے، اصلی جیون جنت کا ہے، جنت کی دنیا ہے، تو اس کی چاہت بھری ہوئی ہے ہی پہلے سے ہی۔ تو انسان جب یہاں دیکھتا ہے باغات ہیں، پھلواڑی ہیں، بھئی اصل تو اس کی جنت میں ہے نا، اور نقل جو ہے یہاں ہے، باغات ہیں، پھلواڑی ہیں، ان کو دیکھ کر اس کا دنیا میں دل لگنے لگتا ہے، اور دھیرے دھیرے دنیا کی چیزوں سے محبت ہونے لگتی ہے۔ اور ایک طرف اللہ نے حقیقت بھی دکھا رکھی ہے کہ یہاں لوگ مر رہے ہیں، زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ ادھر دنیا میں من لگ رہا ہے انسان کا، دنیا کی محبت پیدا ہونے لگی دھیرے دھیرے دل میں بچپن سے ہی ہے،
اور ادھر اللہ تعالیٰ موت کا سسٹم دکھا رہا ہے اور اپنے بندے کو سمجھا رہا ہے خاموش قدرت سے کہ میرے بندے تجھے یہاں رہنا نہیں ہے، ہاں یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، تجھے یہاں سے جانا ہے، میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، مجھے راضی کر، اور پھر جنت ہے رہنے کا گھر موت کے بعد کی زندگی میں، وہاں جا کے رہنا۔ مگر انسان اس سچائی پہ غور نہیں کر پاتا، دنیا کے دھوکے میں ہی دھیان لگائے رکھتا ہے، دنیا کی محبت میں ہی ڈوبا رہتا ہے، برباد ہوتا رہتا ہے۔ اب آگے دیکھیں ہم، انسان کے اندر جب انسان بچہ جو ہے بڑا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے اس کے دل میں دنیا کی محبت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اللہ کی رچی ہوئی رچنا ہے اس کے اندر، اچھائی پر چلنے کا راستہ بتایا ہے، برائی سے بچنے کا راستہ بتایا ہے۔ پھر اللہ نے انسان کے اندر جو ہے سمبھوگ کی اچھا رکھی ہے، سیکس کی اچھا رکھی ہے، ہم بستری کی اچھا رکھی ہے۔ اب جو بھی اللہ نے اچھائیں انسان کے اندر رکھی ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے سادھن بھی رکھا ہے دنیا میں۔ اب اس سیکس کی اچھا کو پوری کرنے کے لیے جائز طریقے سے، حلال طریقے سے اللہ نے رشتے ناطے بنائے ہیں کہ ابھی پہلے شادی کرو اور پھر اپنی خواہش کو، اپنی سیکس کی خواہش کو اپنی بیوی سے پوری کرو اور بیوی مرد سے پوری کرے، حرام طریقے سے نہیں۔ اب انسان کے اندر دنیا میں ہمیشہ جینے کی چاہت ہے، دنیا کی محبت ہے، تو انسان شادی کرتا ہے تاکہ میرے بچے ہوں، میری نسل چلے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ باغ جو ہے پھر شادی، اللہ نے جو ہے دنیا میں جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر یہ دنیا کا سسٹم ایسا بنایا ہے کہ پھر لوگ باغ مل جل کر پھر لڑکی کے لیے رشتہ دیکھتے ہیں، لڑکے والے اپنے لڑکے کے لیے رشتہ دیکھتے ہیں۔ اب ذریعہ یہاں بعد میں بنا، اللہ نے آسمانوں پہ پہلے ہی جوڑی بنا دی ہے پتی پتنی کی، اور دنیا کو بھی اسی سسٹم سے بنایا ہے تاکہ میں یہاں پر اپنے بندوں کو بھیجوں اور امتحان لوں۔ اب لڑکا اور لڑکی والے رشتہ ڈھونڈتے ہیں، بات کرتے ہیں، آپس میں رشتہ ہو جاتا ہے ہیں۔ اچھا اگر بغیر رشتے کے لڑکی کہیں اور غلط کام کرے یا لڑکا کرے تو اس میں پھر مار لگتی ہے، اور رشتہ ہونے کے بعد، شادی ہونے کے بعد رات دن کرے پھر کوئی کچھ نہیں کہتا۔ یعنی کہ رشتہ ہونے کے بعد اپنی سیکس کی خواہش کو جو ہے پورا کریں پھر کوئی کچھ نہیں کہتا۔ اس میں ہمیں سمجھنا ہے، دیکھو اگر کسی بات کو سمجھانا ہو تو اس کو سمجھانا ہوتا ہے کھول کر کے، تاکہ انسان کے بات دماغ میں آ جائے۔ تو یہ رشتہ کرنا، لڑکی والے اپنی لڑکی کے لیے رشتہ دیکھتے ہیں، لڑکے والے دیکھتے ہیں، یہ سب سسٹم اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ شادی ہو، اور شادی ہونے کے بعد سیکس کے ذریعے سے، سیکس کی خواہش رکھی ہے اللہ نے تاکہ اس کے ذریعے سے بچے پیدا ہوں اور میں اور انسانوں کو دنیا میں بھیجوں۔ پھر آپس میں رشتے بنائے، کوئی بھی جو ہے جب شادی کرنے کے بعد کوئی بھی پھر ناراض نہیں ہوتا، پھر اپنی خوشی سے جو ہے لڑکی کے دولہے کو جو ہے لڑکی کا بھائی بہنوں ہی سمجھتے ہیں اپنی خوشی سے۔ تو آپ غور کر رہے ہیں کس طرح سے اللہ نے سسٹم بنایا۔ اگر لڑکی کہیں ویسے کہیں غلط کرے تو اسے جو لڑکا غلط کر رہا ہے اسے کوئی بہنوں ہی نہیں کہے گا، ہے کہ نہیں؟ سسٹم دیکھیں کس طرح سے بنایا ہے۔ اور خود سے جب شادی کرتے ہیں اور شادی کرنے کے بعد جو ہے ماں باپ بھی مانتے ہیں بھئی یہ ہمارا داماد ہے، لڑکی کے بھائی بھی مانتے ہیں ہمارا بہنوں ہی ہے۔ تو اللہ نے یہ جائز طریقے، حلال طریقے بھی بنائے اور حرام طریقے بھی بنائے۔ اب چلنا انسان چلتا کون سے پہ ہے، یہ ٹیسٹ ہے۔ تو یہ سب مل جل کر لڑکا اور لڑکی کی شادی کرتے ہیں، یہ اللہ کا سسٹم ہی ایسا بنایا ہوا ہے تاکہ شادی ہو، پھر ان کے اندر سیکس کی اچھائیں ہوں، ہم بستری کی خواہش ہو، یا جو ہے سمبھوگ کی خواہش ہو، اور پھر یہ کریں۔ پھر لڑکی کی کھال کو نرم بنایا، اس کو خوبصورتی دی لڑکی کو، اور اس کی جو ہے حسن دیا، خوبصورتی دی، تاکہ مرد اس پہ لپک کے پڑے سیکس کرنے کے لیے، اور وہ سیکس کریں اور پھر دنیا میں جو ہے اور انسان بھیجنے کا ذریعہ بنے۔ تو انسان کے جو ہے اولاد پیدا ہو، انسان کے اللہ تعالیٰ اور اسے جو ہے نئے انسان دنیا میں بھیجے۔ اب انسان کا یہ نظر کا دھوکہ ہے، اصل میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے اپنے بندوں کو دنیا میں بھیجنے کا۔ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ ذریعہ بنایا ہے اپنے بندوں کو دنیا میں بھیجنے کا۔ اب انسان اس چیز پہ تو نگاہ کر نہیں پاتا، اس چیز پہ تو غور کر نہیں پاتا، دنیا کے دھوکے میں لینا رہتا، ابھی میری اولاد ہو، میرا نام دنیا میں ہو، فلانا ہو، ڈھماکہ ہو، کیونکہ ہمیشہ جینے کی چاہت ہوتی ہے انسان کے اندر۔ تو دیکھو نا کیسے رشتے ناطے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، کیا سسٹم امتحان لینے کے لیے بنایا ہے اس دنیا کا اللہ نے، کہ اگر لڑکا لڑکی غلط کام کریں تو پھر کوئی بھی جو ہے لڑکی کا بھائی بہنوں ہی نہیں کہتا اس کو غلط کام کرنے والے کو، اور جائز طریقے سے کریں۔ حرام حلال رکھا ہے نا اللہ نے، دونوں راستے رکھے ہیں۔ جائز طریقے سے جو ہے ماں باپ جو ہے لڑکا لڑکی کی شادی کریں تو اس کے بعد سب خوش رہتے ہیں، پھر وہ چاہیں اپنی سیکس کی خواہش کو رات دن پورا کریں، سب خوش رہتے ہیں۔ اور گھر والے دیکھیں کہ جب لڑکی جب شادی ہو کے آتی ہے تو گھر والے پھر الگ سے کمرہ بھی دیتے ہیں ہنی مون کے لیے، سہاگ رات کے لیے۔ دیکھیں اللہ کا سسٹم کیسا بنایا ہوا ہے، کمرہ دیتے ہیں الگ سے تاکہ وہ جو ہے آپس میں ملیں
اور ملنے کے بعد ذریعہ بنے کہ میں اپنے اور بندوں کو دنیا میں بھیجوں ان کے ذریعے سے۔ تو ماں باپ مرضی شادی کرتے ہیں تو پھر جو ہے لڑکی کا بھائی کہتا ہے کہ بھئی یہ ہمارے بہنوئی ہیں، اب وہ اس کو بہنوئی کہہ رہا ہے، وہ بھی کسی کا بہنوئی ہے۔ یہ اللہ نے ایسے اس طرح سے رشتے ناطے باندھ دیے ہیں۔ اب ایک ہی مرد عورت دادی دادا بھی ہیں اور نانی نانا بھی ہیں، اور سب ایسے ہی جو ہے رشتے ناطوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ تو آپ اللہ کے اس کائنات کے جس سسٹم پہ بھی غور کریں گے اس کا سینس یہی نکلے گا کہ انسانوں کا امتحان لینے کے لیے اللہ نے یہ دنیا کا سسٹم بنایا ہے۔ تو اتنے سارے رشتے ناطوں میں انسان کو باندھ دیا ہے۔ اگر ایک ہی رشتہ ہوتا صرف انسان کا تو ایک رشتے والا مر جاتا، پھر دنیا میں انسان کیسے جی پاتا؟ اب نرے رشتے کر دیے، دادا بھی ہے، دادی بھی ہے، نانا بھی ہے، نانی بھی ہے، خالہ بھی ہے، خالو بھی ہے، بھائی بھی ہے، تاؤ بھی ہے، نندوئی ہے کہ فلانا ہے کہ ڈھماکا ہے۔ ایک مر گیا تو اور رشتے باقی رہ گئے، ان سے دل لگا کے جی لے گا انسان دنیا میں، جیون کا سمے پورا کر لے گا۔ مگر یہ جو ہوش ہے، اس ہوش کا اللہ نے امتحان لیا ہے کہ ہم اس ہوش میں اللہ کو راضی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اس کی طرف دھیان لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے۔ اب آپ دنیا میں دیکھیں، کسی کو امیر کر دیا، کسی کو غریب کر دیا۔ یہ سسٹم بھی امتحان لینے کے لیے بنایا۔ امیر کا امیری میں امتحان ہے، غریب کا غریبی میں امتحان ہے۔ اگر سارے امیر ہوتے تو کسی کا کام کون کرتا؟ پھر امتحان کیسے ہوتا؟ بھائی غریب کے امیر کے یہاں غریب کام کرنے جاتا ہے تو وہ کیسا برتاوا کرتا ہے اس غریب کے ساتھ، اس کا بھی امتحان ہے۔ اگر سارے ہی غریب ہوتے تو پھر اگر سارے ہی امیر ہوتے تو جو ہے امیر کے یہاں غریب کون کام کرتا پھر؟ اور سارے ہی غریب ہوتے تو پھر امتحان کا سسٹم صحیح نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے انسان کا امتحان لینے کے لیے لوگوں کو امیر بھی بنایا ہے، غریب بھی بنایا ہے۔ اب دیکھو نا، جیسے رشتے ناطے دیے ہیں اللہ نے، ہر انسان کے اندر وہی جذبات اور وہی خیالات رکھے ہیں۔ ماں نگاہوں کے سامنے آئی تو اسے کچھ اور خیال سے دیکھتا ہے، بیوی نگاہوں کے سامنے آئی، نظروں کے سامنے آئی تو اسے کچھ اور خیال سے دیکھتا ہے، بہن نگاہوں کے سامنے آئی اسے کچھ اور خیال سے دیکھتا ہے۔ تو یہ جذبات اور یہ خیالات اللہ نے ہر انسان کے اندر اپنی رچنا میں رکھے۔ اور پھر دیکھیں اس کی زبان میں جو ہے 3000 سیلز رکھے ہیں ذائقہ چکھنے کے لیے۔ زبان ایک ہی ہے اور چیزیں طرح طرح کی ہیں، اور طرح طرح کا ذائقہ زبان لے رہی ہے، اکیلی زبان، یہ کھٹا ہے، یہ میٹھا، یہ نمکین ہے۔ اگر یہ سیلز زبان میں سے اللہ بند کر دے جو کھانے سے بنے ہوئے سوراخ سے، تو پھر تمہیں پتہ نہیں چلے گا تم کھٹا کھا رہے ہو، میٹھا کھا رہے ہو، نمکین کھا رہے ہو، کیا کھا رہے ہو۔ تو یہ زبان میں سیلز کیوں رکھے اللہ نے؟ کھٹا میٹھا نمکین پہچاننے کے لیے، تاکہ ہم اللہ کی پہچان کریں، اس کا شکر ادا کریں کہ کون مالک ہمیں کھلا رہا ہے اور کس نے ہماری اس چھوٹی سی زبان میں اتنی بڑی کاریگری رکھی ہے اس نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں طریقے رکھے ہیں انسان کے سامنے کہ بھئی حلال طریقے سے چل اور حرام سے بچ۔ اب لڑکا لڑکی اگر حرام طریقے سے جو ہے بنا شادی کے غلط کام کریں گے تو سب ان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ دنیا کا ماحول اللہ نے اس طرح سے بنایا ہے، سسٹم اس طرح سے بنایا ہے۔ بنا شادی کے لڑکے کے گھر والے لڑکی کو بہو نہیں سمجھتے ہیں، بنا شادی کے لڑکے کی بہن جو ہے اس لڑکی کو بھابھی نہیں سمجھتی، کیونکہ وہ حرام طریقہ ہے۔ بنا شادی کے جو ہے لڑکی کے ماں باپ اس لڑکے کو داماد نہیں سمجھتے، لڑکی کا بھائی بہنوئی نہیں سمجھتا، اور جب شادی کر لیتے ہیں حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، تو پھر لڑکی کا بھائی بھی جو ہے اس کو بہنوئی کہتا ہے، ماں باپ بھی جو ہے اس کو جو ہے داماد کہتے ہیں، اور وہ بھی جو ہے اپنے جو ہے لڑکی کے ماں باپ کو سسر کہتا ہے، اور لڑکے کے باپ بھی جو ہیں اس کو لڑکی کو بہو سمجھتے ہیں، لڑکے کی بہن بھی جو ہے پھر اس کو بھابھی کہتی ہے، اور پھر جائز طریقے سے وہ رات دن جو ہے اپنی سیکسی خواہش پوری کریں، کوئی بھی کچھ نہیں کہتا ہے، کمرہ اور دیتے ہیں پھر الگ سے۔ بنا شادی کے اگر سیکسی خواہش پوری کریں تو ڈنڈا بجاتے ہیں سب، اور شادی ہونے کے بعد پھر کمرہ اور دیتے ہیں، اور پھر کمرے میں رات دن سیکس کرو، کوئی کچھ نہیں کہتا ہے۔ اللہ نے سسٹم ایسا بنایا ہے کہ جو سیکس کریں، پھر میں جو ہے ان سے جو ہے بچہ پیدا کروں، پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بھیجے دنیا کے اندر۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پہلے دھرتی پر ایک مرد اور ایک عورت تھی، اللہ نے جو ہے ان دونوں سے جو ہے اتنے سارے انسان پھیلا دیے اسی طریقے سے، امتحان لینے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے، پریکشا لینے کے لیے۔ تو یہ دنیا اللہ نے اپنی رچنا کے آدھار پہ حرام حلال کے سسٹم سے بنائی ہے۔ حلال کا مطلب اچھائی پہ چل، حرام کا مطلب برائی سے بچ، اور اسی رچنا کے آدھار پر قرآن مجید میں سنسار کے سچے مالک کے آدیش بھرے پڑے ہیں انسان کے جیون جینے کے لیے کہ میرے بندے اپنی منمانی مت کر، میری مرضی پہ جیون جی، کیونکہ میں تیرا پیدا کرنے والا ہوں، تجھ سے زیادہ مجھے پتا ہے تیرے بارے میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیونکہ اس دنیا کے سسٹم اور تیرے اندر رچنا کے سسٹم سب میرے بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب اللہ نے سیکس کا سسٹم اسی لیے بنایا ہے، یہی مقصد ہے
تاکہ اس سیکس کے سسٹم سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیا میں بھیج سکے. جیسے کہ عورت کی کھال کو نرم کر دیا ہے تاکہ جو ہے ان جیسے بکری بھوکی بکری جو ہے گھاس پہ لپک کے پڑتی ہے نا، اسی پرکار سے جو ہے سیکس کی خواہش رکھی تاکہ جو ہے انسان اس پہ اس کی کھال کو نرم کر دیا، عورت کی کھال کو اس سے خوبصورتی دے دی تاکہ اس پہ لپک کے پڑے اور سیکس کرے، سمبھوگ کرے. تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیا میں بھیجے. اب اس میں حرام حلال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر من میں جو ہے شیطانی خیال آتے ہیں. پرائی عورت کو دیکھتا ہے تو گندا خیال آتا ہے. اب اس سے بچنے کا حکم دیا ہے اللہ نے کہ اپنی آتما کو اندر سے برائی کی گندگی سے پاک کر. کسی عورت کو غلط نگاہ سے نہ دیکھ. اگر پہلی نگاہ دھوکے سے پڑی ہے تو وہ جائز ہے، دھوکے سے پڑی ہے، لیکن دوبارہ اس کو گھور کے دیکھنا، اس کا مزہ لینا، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. تو اندر سے اپنی ذہنیت کو، اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پاک کر، پوتر کر. آنکھ سے غلط نہ دیکھ، کان سے غلط نہ سن، زبان سے غلط نہ بول، دماغ سے غلط نہ سوچ، ہاتھ سے غلط نہ پکڑ، پیر سے غلط جگہ نہ جا. یہ اللہ کا امتحان ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اس امتحان میں پاس ہوتا ہے اور کون فیل ہوتا ہے. پتہ چلے گا موت کے بعد. دنیا میں جب تک جیون ہے، سانس چل رہے ہیں، امتحان ہے. موت کے بعد پھر ریزلٹمنٹ ہے. تو یہ اللہ نے انسان کے سچے بنانے والے نے انسان کے سامنے دو آپشن رکھے ہیں کہ اچھائی کو پسند کر یا برائی کو پسند کر، یا تو میرا انکاری بن یا میرا احسان ماننے والا بن. اب جو انسان، اللہ نے ہر انسان کی رچنا میں شیطان کی برائی سے نفرت رکھی ہے، بے چینی رکھی ہے، اس کے باوجود بھی شیطان کی برائی کو پسند کر لے، اس راستے کو چن لے، برائی کے راستے کو. کیونکہ دنیا میں برائی کی رفتار بہت تیز ہے، بے حیائی کی رفتار بہت تیز ہے. برائی پہ کوئی انسان لپک کے جلدی سے لپک کے چلتا ہے، اچھائی کے لیے سوچنا پڑتا ہے انسان کو. اب جو لوگ برائی پہ چلنے والے ہیں، شیطانی دھرم پہ چلنے والے ہیں، شیطانی راستے پہ چلنے والے ہیں، اب وہ اچھائی کے راستے پہ چلنے والوں سے کہتے ہیں کہ جیسے ہم ہیں ایسے بن جاؤ. کیونکہ ادھر شیطان محنت کرا رہا ہے نا، شیطان کے راستے پہ ہے وہ. شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ کو راضی نہ کرے، جنت میں نہ جائے، وہ جہنم میں جائے میرے ساتھ. تو جن لوگوں نے شیطانی راستہ پسند کر لیا ہے، شیطانی دھرم پسند کر لیے ہیں، وہ اچھے لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم جیسے بن جاؤ، برائی پہ چلو، ہم جیسے بن جاؤ، سب مل جل کے رہو، کوئی دقت نہیں ہے. اور اگر تم سچائی پہ چلو گے، کیونکہ اللہ کے دشمن ہیں وہ لوگ، شیطان کے دوست ہیں، شیطان کے راستے پہ چلنے والے ہیں. جو لوگ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، جو لوگ شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں تو شیطان ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں. اللہ کی رچنا تھی ان کے اندر، سمجھ تھی، مگر وہ سمجھ خراب ہو چکی ہے، اندھیرے میں چلے گئے وہ. اور جو لوگ اللہ کو دوست بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے آتا ہے. تو جن لوگوں نے شیطانی راستہ پسند کر لیا ہے، وہ اچھے لوگوں سے کہتے ہیں کہ یا تو ہمارے جیسے بن جاؤ ہیں، ورنہ ہم تمہیں جینے دیں گے، تمہیں صحیح سے رہنے دیں گے. اسی لیے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج جو ہے اسلام دھرم کے دشمن بنے ہوئے ہیں لوگ ہیں، اور جو ہے مسلمانوں کو دکھی کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں کہ ہم جیسے بن جاؤ. کیونکہ شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں وہ. ہم جیسے ہم کر رہے ہیں، مورتی پوجا کرو، جیسے ہم کرم کر رہے ہیں ایسے کرو، ورنہ ہم تمہارا جینا بھاری کر دیں گے. اب بیچارے شیطان کے راستے میں کھیل رہے ہیں، بھول رہے ہیں کہ ہماری جان مالک کے قبضے میں، مالک امتحان لے رہا ہے. مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے تباہ ہونے والے ہیں ہم اس راستے پہ چل کے، شیطان کے بہکائے میں چل رہے ہیں ہم. شیطان نے من میں ایک خیال بٹھا رکھا ہے کہ تو بنا مالک کے آزاد ہے، تیرا کوئی مالک نہیں ہے، موت کے بعد کچھ نہیں ہے، تجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی حساب کتاب لینے والا نہیں ہے. تو ابھی سوچ بھی نہیں رہے ہیں، نہ غور کر رہے ہیں، نہ دلیل سے سچائی کی تحقیق کر رہے ہیں. پھر موت پہ ہمیشہ کی ناکامی کا دھکا لگے گا. پھر جب شیطان کے راستے پہ چل کر جیون کی بازی ہمیشہ کے لیے ہار جائیں گے. دیکھو، جو اللہ کی رچنا کے خلاف چلے گا، برائی پہ چلے گا، تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے برائی ایک گندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ برائی پہ چلنے والے جتنے بھی انسان ہیں وہ گندے ہیں، ان سب کا پلندہ بنا کر جہنم میں جھونکے گا، اور اچھے لوگوں کو چھانٹ کر جنت میں ہمیشہ کامیابی کا جیون دے گا. جو اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پہ چلے، اچھائی پہ چلے، اللہ کو راضی کیا، یعنی کہ برے لوگوں کو اکٹھا کر کے جہنم میں جھونکے گا. انسانوں کے اندر اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ایک ایک سانس کا حساب لے گا کہ تو کتنا اچھائی پہ چلا، کتنا برائی پہ چلا، کتنی دور میری پہچان کی. تو وہ امتحان لے رہا ہے. کرم کرنے کے لیے روز اسی مارے دن نکال دیتا ہے، آرام کرنے کے لیے رات کر دیتا ہے. یہ سسٹم اس کا بنایا ہوا ہے. اس سسٹم میں بھی غور کریں آپ. اللہ اگر چاہتا تو رات نہ کرتا ہیں، دن ہی دن رہتا، لیکن اللہ نے سسٹم بنایا ہے تاکہ انسان جو ہے یہ کرم کرانے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے کہ دن میں کام کرے، جو بھی کرے. میری دی ہوئی شریر میں طاقت سب کے پاس ہے. اب میری دی ہوئی طاقت، عقل کی طاقت، ذہنیت، سمجھ، اب کہاں وہ بیچتا ہے؟ اچھائی کے لیے بیچتا ہے یا برائی کے لیے بیچتا ہے؟ میری دی ہوئی طاقت ہیں. اور پھر جو ہے شام ہو جائے تو پھر سو جائے. اب دیکھو نا، یہ کچھ دن ہیں، کچھ رات دیے ہیں انسان کو،
اور رات کو جو ہے اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کی روحیں اپنے پاس بلا لیتا ہے. کتنی بڑی قدرت ہے اس کی. پھر بھی انسان بے ہوش نشے میں ہے کہ میرا کوئی مالک نہیں ہے. جب لوگ رات کو سوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شریر سے روح نکال لیتا ہے, اپنے پاس بلا لیتا ہے. جس کی موت کا وقت آ پہنچا اس کی روح ہمیشہ کے لیے شریر میں سے نکال لیتا ہے, اور باقیوں کی روح لوٹا دیتا ہے جن کا وقت نہیں آیا. تو ہمیں اللہ نے یہاں جیون دیا ہے, اور ہمارے لیے دھرتی کا بچھونا بچھایا ہے, آسمان کی چھت بنائی ہے, ہواؤں کو چلایا ہے سانس لینے کے لیے. اس نے سسٹم بنایا ہے امتحان کے لیے. اب دیکھو نا, ہمارے لیے دھرتی میں سے جو ہے ساری چیزیں پیدا کر رہا ہے کھانے پینے کی, جیون دیا, جیون دینے کے. جس نے یہاں سارے سادھن دیے ہیں ہمیں, وہ جنت میں کیسے دے گا, سورگ میں کیسے دے گا. اب دیکھو نا, یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے. اگر کوئی ہمارا کسی چیز کے ذریعے سے امتحان لے, مثال کے طور پہ کسی نے ہمارا امتحان لینے کے لیے, ہم راستے میں سے آ رہے تھے اور ہمارے سامنے جو ہے گھڑی ڈال دی اور ہم نے دیکھا نہیں. اب ہمارا وہ امتحان لے رہا ہے کہ ایماندار ہے تو مجھے دے دے گا, ہیں میری گھڑی پہچانتا ہے یہ, اور بے ایمان ہے تو دبکا لے گا. اب وہ چپ چاپ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے. اب سامنے سے وہ آیا, انہوں نے اٹھائی گھڑی, انہوں نے دیکھا اگر وہ ایماندار ہے, سچا ہے, ایماندار ہے, تو اسی گھڑی اس کو دیتا ہے. اب وہ خوش ہو کے کہتا ہے کہ بھائی تو میرے امتحان میں پاس ہو گیا. اب وہ گھڑی, امتحان تو لیا گھڑی سے, ہے نا, گھڑی کے ذریعے سے امتحان لیا, لیکن کیا دیتا ہے. اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ یا تو گھڑی دے گا اس کو یا اس کو پیسے دے گا انعام میں. اللہ کیا کرتا ہے, اس نے اس دنیا کو انسان کے لیے امتحان کا ذریعہ بنایا. زمین کا بچھونا بچھایا چلنے پھرنے کے لیے, ہیں اس پہ سارے سادھن مہیا کر دیے. تو دنیا کو انسان کے لیے امتحان کا ذریعہ بنایا. اگر یہ امتحان میں پاس ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت کی اصلی دنیا دے گا. یہ نقلی زندگی ہے, جنت کی اس کے بدلے میں اصلی زندگی دے گا, جو دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے اللہ کو پسند کر کے اللہ کو راضی کر کے جائے گا. تو بھئی جنت کا جیون بہت مزیدار ہے, ہمیشہ کا جیون ہے, سکون شانتی کا جیون ہے, امن شانتی کا جیون ہے. وہاں انسان کوئی دکھ تکلیف نہیں دیکھے گا. اب دیکھیں نا, ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ہماری رچنا میں احساسات رکھے ہیں. کوئی ہمیں ذرا سا الٹا بول جائے تو ہمارے دل میں جو ہے کتنا دکھ پیدا ہوتا ہے, گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے, بے چینی پیدا ہوتی ہے. دنیا کے دکھوں کو دیکھ کر انسان کے اندر بے چینی اور پریشانی پیدا ہوتی ہے. کوئی الٹا بول جائے, لڑائی جھگڑا ہو جائے, یا کوئی بےعزتی کر دے, یا کوئی کچھ کر دے, جو بھی دنیا سے دکھ ملتے ہیں انسان کو, تو اندر سے بے چینی اور گھبراہٹ, بے چین ہو جاتا ہے انسان, بالکل پریشان ہو جاتا ہے انسان. پھر اس کی اچھا ہے کہ یار مجھے کوئی ایسی جگہ ہو جہاں بھی کوئی دکھ نہ ہو, تکلیف نہ ہو, کوئی مجھ سے الٹا نہ بولے, کوئی ٹیڑھا نہ بولے, کوئی مجھے دکھی نہ کرے. جو بھی میں دیکھوں سکھ دیکھوں, جو بھی سنوں سکھ سنوں. برائی کا جو ہے ایک کण کے برابر بھی حصہ نہ دیکھوں میں. یہ ہے انسان کے اندر سورگ کی اچھا. اور حقیقت میں جنت کے اندر, سورگ کے اندر ایک کण کے برابر بھی برائی نہ ہوگی, ایک کण کے برابر بھی دکھ تکلیف نہ ہوں گے. اور جو برائی پہ راضی ہو گیا اسے مزہ آتا ہے برائی کرنے میں, ظلم جاستی کرنے میں, لوگوں کو مارنے پیٹنے میں, برائی کرنے میں. برائی کا راستہ چن لیا اس نے, شیطان کا راستہ چن لیا ہے, تو پھر موت کے بعد وہ نرک کی آگ میں جائے گا, اور نرک میں پھر ایک کण کے برابر بھی وہ سکھ نہ پائے گا, دکھ ہی دکھ پائے گا. جیسے کرم کر کے مرا ہے ویسا ہی بدلہ پائے گا ایشوری رچنا کے آدھار پر. تو میرے بھائیو, جیون موت کی طرف جا رہا ہے. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے جیون کیوں ملا ہے. اللہ کی پہچان کرو, اللہ کا گیان حاصل کرو. ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھو اور سنو. امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا, اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. اگر ایشور نے چاہا, اللہ نے چاہا, زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سبھی سننے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو, ایشور کی کرپا ہو. جوانی میں بھولا ہے تو, اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو. لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے, اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں. ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی, مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں. ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو, امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا, اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا. اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا, بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا. اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار,
ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کن سانسوں کا میں اعتبار کروں جو انت میں میرا ساتھ چھوڑ جائے گی؟ کس دھن کا میں اہنکار کروں جو انت میں میرے پرانوں کو بچا نہیں پائے گا؟ کس تن پہ میں اہنکار کروں جو انت میں میرا آتما کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا؟ خدا کی عدالت میں وکالت نہیں ہوتی، اور یدی سزا ہو جائے تو ضمانت نہیں ہوتی، تو ضمانت نہیں ہوتی۔ قیامت تو آنے والی ہے، اس کے آنے میں کچھ شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ اور تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے ازراہ تکبر کتراتے ہیں عنقریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں کام کرو۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں سے بھٹکائے جاتے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بھٹکائے جاتے تھے جو اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہاری صورتیں بنائیں اور صورتیں بھی اچھی بنائیں، اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، سو اللہ رب العالمین بہت ہی بابرکت ہے۔ وہی زندہ جاوید ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس کی عبادت کو خالص کر کے اسی کو پکارو۔ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔